27 اکتوبر 1958 کو رات 1 بجے کے قریب ایوان صدر میں صدر مملکت کے کمرے کا دروازہ کھٹکایا گیا۔ گاؤن پہنے ہوئے پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ ایوان صدر کی راہداریوں میں مسلح فوجی کھڑے تھے۔ سکندر مرزا سیڑھیاں اتر کر باہر آئے تو ان کا سامنا 4 جرنیلوں، جنرل شیخ، جنرل برکی، جنرل اعظم خان اور میجر جنرل شیر بہادر سے ہوا۔ ان میں سے کسی ایک نے ان سے بات کی اور آرمی چیف جنرل ایوب کا پیغام پہنچایا کہ انہیں ہر صورت پاکستان چھوڑنا پڑے گا۔ اس موقع پر سکندر مرزا نے دلائل دینے کی بھی کوشش کی اور خود کو بطور صدر ملک کے لیے انتہائی ضروری قرار دیا، مگر سامنے موجود 4 جرنیل کسی بھی قسم کی بات چیت کے موڈ میں نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سکندر مرزا فوجی جرنیلوں سے تکرار کر رہے تھے، اس موقع پر خاتون اول بیگم ناہید شور سن کر باہر آئیں۔ جب انہیں ایوب خان کے پیغام کا بتایا گیا تو انہوں نے جنرل سے کہا، ٹھیک ہے ہم پاکستان تو چھوڑ دیتے ہیں، مگر میری بلیوں کا کیا ہوگا؟ یوں قیام پاکستان کے ابتدائی سالوں میں سیاست کا انتہائی سازشی اور چالاک کردار، جس نے کئی وزرائے اعظم کی ایک اشارے سے چھٹی کروائی، پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ سکندر مرزا نے جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے لیے برطانیہ کا انتخاب کیا۔ ایوب خان نے کمال مہربانی کی اور پاکستان کے سابق صدر کو گزارے کے لیے 3000 پاؤنڈ پینشن جاری کی۔ اس محدود پینشن میں بھلا سکندر مرزا کا گزارا کیسے ہو سکتا تھا جس نے ساری زندگی عیش میں گزاری ہو؟ کچھ عرصے تک تو ان کے ایرانی اور برطانوی دوستوں نے تعاون کیا، مگر جلد ہی وہ بھی ختم ہو گیا۔ جب ایوب خان کے ہاتھوں سکندر مرزا بے دخل ہوئے اور برطانیہ میں جلا وطنی اختیار کی، وہاں پر جس ہوٹل میں سکندر مرزا اپنی بیگم کے ساتھ رہتے تھے، اس کا کرایہ بھی ملکہ برطانیہ ادا کرتی تھیں۔ زندگی کے آخری سالوں میں سکندر مرزا بیماری اور مالی پریشانی کی وجہ سے تنگ آ گئے اور اپنی بیوی ناہید مرزا کو مخاطب ہو کر کہا، ہم بیماری کے علاج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے مجھے مر جانے دو۔ مگر سکندر مرزا کو موت بھی اتنی آسانی سے کیسے آتی؟ پاکستان کے سابق صدر، برٹش آرمی اور بعد میں پاکستان آرمی کے ٹاپ رینک جنرل کو زندگی کے آخری سالوں میں اپنے اخراجات چلانے کے لیے برطانیہ کے ہوٹل میں بطور مینیجر کام کرنا پڑا۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سکندر مرزا نے اسی ہوٹل میں بطور ویٹر بھی کام کیا۔ جب سکندر مرزا نے 1956 میں پاکستان کی صدارت سنبھالی تو اس سے تقریباً 200 برس قبل ان کے پردادا میر جعفر نے انگریزوں کی مدد سے نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال میں اقتدار حاصل کیا تھا۔ 23 جون 1757 کو انگریزوں اور بنگال کے نواب سراج الدولہ کے درمیان فیصلہ کن جنگ لڑی گئی۔ میر جعفر اس جنگ میں نواب کی فوج کے کمانڈر تھے، مگر عین جنگ کے موقع پر انہوں نے غداری کی اور انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا۔ ہندوستان کے لیے یہ اتنی بڑی غداری تھی کہ آج کئی سو سال گزرنے کے باوجود بھی میر جعفر کی غداری اردو میں بطور محاورہ استعمال ہوتی ہے۔ سکندر مرزا اسی میر جعفر کے پڑپوتے تھے جس کی غداری نے ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت کی بنیاد ڈالی تھی۔ یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سازشیں، سیاست کی مکاریاں اور قوم سے غداری سکندر مرزا کے خون میں شامل تھی۔ زندگی کے آخری سالوں میں معاشی پریشانیوں، تنہائیوں اور بے بسی کی تصویر بننے والے سکندر مرزا پاکستان کے طاقتور ترین حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ سکندر مرزا نے یہ اقتدار کیسے حاصل کیا اور کن کن لوگوں کو انہوں نے اپنی انگلیوں کے اشارے پر گھر بھیجا؟ 1955 میں پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل ملک غلام محمد ذہنی طور پر معذور ہو چکے تھے، یہاں تک کہ ملنے والے لوگوں کو سرعام گالیاں دیتے تھے۔ جب ان کی بیماری بڑھی تو 6 اگست 1955 کو انہوں
انہوں نے 2 مہینے کی چھٹی لے لی۔ انہوں نے گورنر جنرل کا عہدہ عارضی طور پر سکندر علی مرزا کو سونپ دیا۔ سکندر مرزا شاید اسی موقع کے انتظار میں تھے، چنانچہ 19 ستمبر 1955 کو انہوں نے ملک غلام محمد سے زبردستی استعفیٰ لیا اور خود ہی مستقل بنیادوں پر گورنر جنرل کا عہدہ سنبھال لیا۔ گورنر جنرل بنتے ہی سکندر مرزا نے سب سے پہلے وزیر اعظم محمد علی بوگرا سے جان چھڑوائی۔ معزول وزیر اعظم محمد علی بوگرا کو واپس امریکہ میں سفیر بنا کر بھیج دیا گیا، جبکہ 12 اگست 1955 کو بیوروکریٹ چودھری محمد علی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ یہ دوسری بار تھا کہ ایک سول سرونٹ پاکستان کا وزیر اعظم بنا تھا۔ جلد ہی گورنر جنرل اور وزیر اعظم کے درمیان اختلافات بھی بڑھنے لگے، جو بالآخر چودھری محمد علی کے استعفے پر ختم ہوئے۔ آزادی کے 9 سال بعد 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین تیار ہوا اور 23 مارچ 1956 کو اس آئین کے نفاذ کے بعد گورنر جنرل کا عہدہ ختم ہو گیا، جس کے بعد سکندر مرزا نے گورنر جنرل کا عہدہ چھوڑ کر صدارت کا حلف اٹھا لیا۔ اب گورنر جنرل کی جگہ صدر مملکت کا عہدہ وجود میں آ گیا اور عوامی لیگ کے رہنما حسین شہید سہروردی کو 1956 میں وزارت عظمیٰ مل گئی۔ سہروردی نے پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینے کی کوشش کی تو سکندر مرزا نے وزیر اعظم کے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ بالآخر سہروردی نے سکندر مرزا کو استعفیٰ پیش کر دیا، جسے فوراً ہی منظور کر کے انہوں نے ابراہیم اسماعیل چندریگر کو قائم مقام وزیر اعظم کا عہدہ تھما دیا۔ ابراہیم چندریگر کو یہ عہدہ صدر سکندر مرزا نے اپنی خواہش پر دیا تھا۔ صدر نے اس وزیر اعظم کو 2 مہینے سے زیادہ بھی نہ ٹھہرنے دیا اور 16 دسمبر 1957 کو چندریگر سے استعفیٰ لے کر گھر روانہ کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ملک فیروز خان نون کو وزارت عظمیٰ سونپ دی، جو ان کی معزولی اور جلاوطنی تک وزیر اعظم رہے۔ سکندر مرزا کی وفات پر اس وقت کے صدر پاکستان یحییٰ خان نے ان کی میت پاکستان لانے اور یہاں دفن کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کے رشتہ داروں تک کو نماز جنازہ میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایرانی بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی اس موقع پر سابق صدر کی مدد کے لیے آگے آئے اور خصوصی طیارے کے ذریعے سکندر مرزا کی میت کو لندن سے تہران لانے کا حکم دیا گیا، جہاں سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ یوں قیام پاکستان کی پہلی دہائی میں اپنی انگلی کے اشارے سے کئی وزرائے اعظم کی چھٹی کرنے والے سکندر مرزا کو اپنے ملک میں دفن ہونا تک نصیب نہیں ہوا۔ انقلاب ایران کے بعد تو یہ افواہ بھی مشہور ہوئی کہ ہنگاموں میں شرپسندوں نے سابق صدر کی قبر کو بھی اکھاڑ دیا ہے۔ سکندر مرزا کی بدقسمتی کا آغاز تو 1958 سے ہی شروع ہو گیا تھا، مگر اس کا اختتام 12 سال بعد ہوا۔ سکندر مرزا کے یہ 12 سال ہر طاقتور کے لیے عبرت کا باعث ہیں۔